الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا عديل له ولا نديم له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا مختصر سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ، وہ ظاہری ہوں یا باطنی۔ اس وقت امت مسلمہ بدقسمتی سے مادی اور محسوس آلودگی اور کثافت کے ساتھ ساتھ روحانی اور معنوی آلودگی اور کثافت میں مبتلا ہے۔ ہم اپنی کم فہمی یا کج فہمی کی بنا پہ اس ظاہری آلودگی کو ختم کرنے کے لیے تو کوشاں ہیں، فکر مند ہیں، لیکن
معنوی اور روحانی آلودگی اور کثافت کے ازالہ کی فکر شاذ و نادر ہی پائی جاتی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات دیکھی جائیں تو قرآن و حدیث سے یہ بات واضح طور پہ عیاں ہے کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بڑا مقصد انسانیت کے لیے ایک معنوی اور باطنی آلودگیوں سے، کثافتوں سے پاک روحانی اور نورانی ماحول میسر کرنا۔ عالم اسلام اس وقت مغرب کی فکری اور ثقافتی یلغار کے نتیجہ میں، جہاں بہت سے دیگر معاملات میں پسپائی اختیار کیے ہوئے ہے، انہی معاملات میں، انہی امور میں اسلام کے نظام عفت اور عصمت کا داؤ پہ لگ جانا بھی۔ مغرب نے امت مسلمہ کے خلاف اس وقت 3 بڑے محاذ کھول رکھے ہیں کہ مسلمان اسلام کے نظام جہاد کا تذکرہ نہ کریں، اسلامی نظام سیاست اور خلافت کا نام نہ لیں، اور مسلمان اپنے نظام عفت و عصمت پہ کمپرومائز کر لیں، سمجھوتا کر لیں، جس سے معاذ اللہ مسلمانوں کے معاشرتی ادارے بالخصوص خاندانی نظام جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا۔ جبکہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں امور اسلام کے بنیادی قواعد اور اصول میں سے ہیں، اور ان پہ کسی قسم کا سمجھوتا در حقیقت اسلام پہ سمجھوتا کرنا۔ آج مجھے ان 3 امور میں سے جو آخری امر ہے اسلام کا نظام عفت و عصمت، اور اس کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے کو یا بالعموم عالم اسلام میں مغربی ثقافتی یلغار کے نتیجے میں ہمارے اسلامی معاشروں میں بھی جو خطرات ہمیں درپیش ہیں، وہ اسلام کے نظام عفت و عصمت کو درپیش خطرات ہیں، جس کا ایک مظہر آج کا 14 فروری کو منایا جانے والا ویلنٹائن ڈے، یا جسے عالمی یوم محبت کا نام دیا جاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اسے عالمی بے حیائی کے عالمی دن کا نام دیا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ دین اسلام حیا کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ ہر دین کا کوئی نہ کوئی خاص وصف، کوئی نہ کوئی خاص خلق، کوئی نہ کوئی خاص عادت ہوتی ہے، اور دین اسلام کے اخلاق میں سے نمایاں ترین وصف اور خلق حیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور معروف حدیث، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، اسلام کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں، شاخیں ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں افضل ترین کلمہ توحید کا اقرار ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور آسان ترین جس کا کرنا انتہائی آسان ہے، سہل ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ یہ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ان شعبوں میں
اعلیٰ اور افضل ترین کا بیان فرمایا، ادنا اور قریب ترین کا بیان فرمانے کے بعد بطور خاص حیا کو اس لیے ذکر کیا کہ حیا باقی تمام امور اور شعبوں کے لیے محرک اور داعی کا کام کرتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں حیا کی تعریف یہ بیان کی کہ الحیاء خلق یبعث صاحبہ علی اجتناب الکبیر ویمنع من التقصیر فی حق ذی الحق، کہ حیا ایسے وصف کا نام ہے جو انسان کو ہر قسم کی برائی سے بچنے پہ آمادہ کرتا، اور یہ کسی بھی صاحب حق کے حق میں کوتاہی سے انسان کو روکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں حیا کو خیر محض قرار دیا۔ ہمیں ان الحیا لا یأتی الا بخیر، حیا صرف خیر ہی کا سبب بنتی ہے۔ اسلام نے انسانیت کے فطری وصف، فطری سے اعتبار سے حضرات مفسرین نے سیدنا آدم اور حوا علیہم السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جب اللہ رب العزت کے روکے ہوئے شجرہ ممنوعہ کا پھل چکھنے کی بنا پہ فبدت لہما سوآتہما، ان کا ستر کھل گیا۔ اب اس وقت تو کوئی شریعت نافذ نہیں ہوئی تھی، شریعت کے کوئی احکام نہیں اترے تھے، لیکن اس فطری شرم و حیا کی بنا پہ قرآن نے ان کا فوری رد عمل یہ ذکر کیا فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو چھپانے لگے۔ تو اسلام انسانیت کے اس فطری وصف حیا کے بقا، اس کی حفاظت کا حکم ہی نہیں دیتا، بلکہ اس میں اضافے کا اور اس میں پختگی کی تعلیمات دیتا۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس حوالے سے پہلی ہدایت اور رہنمائی ہمیں جو انسانیت کے وصف حیا کو اجاگر کرنے، محفوظ کرنے کے لیے ملتی ہے، وہ قرآن و حدیث کی انسانیت کی تزکیہ، اس کے دل کی صفائی، تطہیر قلب کی تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 4 بڑے مقاصد جو قرآن نے ذکر کیے: تعلیم کتاب، تلاوت آیات، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے کا ایک انداز، ایک مظہر، اسی حوالے سے مسند احمد کی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک نوجوان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا۔ اس نوجوان کی جسارت دیکھیے، یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا ہوں لیکن مجھے عورتوں کی ایسی لت پڑی ہوئی ہے، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، میں بدکاری نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ حضرات صحابہ اسے ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھے، خاموش کرانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی حکیمانہ انداز میں، مشفقانہ لہجے میں کہا ادنو، ذرا میرے قریب آؤ۔ یہ رسول اللہ کا انداز تزکیہ دیکھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا اتحبہ لامک، کیا اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اور میں لوگ بھی اپنی ماؤں کے حوالے سے اس کام کو پسند نہیں کرتے۔ دوسرا سوال، اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ وہی جواب، رسول اللہ کا بھی وہی رد عمل۔ تیسرا سوال، اپنی بہن کے لیے، چوتھا اپنی پھوپھی کے لیے، پانچواں اپنی خالہ کے لیے، ہر دفعہ وہ یہی جواب دے رہا ہے لا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، نہیں اللہ کے پیغمبر ایسا تو میں ہرگز پسند نہیں کرتا، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، قربان ہوں۔ تو فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنے رشتوں کے بارے میں یہ کام پسند نہیں کرتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا اور ایک عجیب دعا فرمائی
اللہم اغفر لہ ذنبہ، اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دے، وَنَقِّ قَلْبَهْ، اس کے دل کو صاف کر دے، وَأَحْسِنْ فَرْجَهْ، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی نوجوان جو رسول اللہ سے بدکاری کی اجازت لینے آیا تھا، اسے پھر کسی نے سر اٹھا کے نگاہیں اٹھا کے چلتے نہیں دیکھا کہ غیر ارادی طور پہ بھی میری کسی غیر محرم پہ نگاہ نہ پڑ جائے۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ یہ دعا ہمیں اپنے لیے بھی مانگنی چاہیے، اردو میں مانگ لیں، عربی میں مانگ لیں، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما، وَنَقِّ قَلْبِي، میرے دل کو صاف کر دے، وَأَحْسِنْ فَرْجِي، اور میری شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ دوسری رہنمائی قرآن و حدیث کی حوالے سے جو ہمیں ملتی، وہ عبادات کا ایک بڑا محکم نظام ہے کہ عبادات کا مقصد اخلاق حسنہ کو اپنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا تو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور گناہ سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، صدقات لیجئے، جس سے آپ ان کا تزکیہ اور تطہیر کریں گے۔ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، خدا خوفی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے قرآن کریم نے جو تین بڑی پابندیاں ذکر کی، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو ان حج کے مہینوں میں حج کا احرام باندھ لے تو پہلی پابندی کیا ہے؟ فلا رفث، اپنی جنسی خواہشات کا کوئی کام نہ کرے، کہ ایام حج میں احرام کی حالت میں اپنی حلال اور منکوحہ بیوی اللہ نے اس سے صحبت کو حرام قرار دے دیا، تو مرد و زن کے اس بڑے اختلاط میں اللہ رب العزت نے پہلی پابندی یہ لگائی کہ دیکھنا اس موقع پہ اپنی نگاہ کی، شرمگاہ کی حفاظت کا بطور خاص اہتمام کرنا۔ ولا فسوق، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے، ولا جدال، جھگڑا نہ ہونے پائے۔ تو عبادات کا مقصد بھی اخلاق حسنہ کو اپنانا ہے۔ اس حوالے سے قرآن و حدیث کی تیسری تعلیم، تیسری توجیہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے حجاب اور ستر کا حکم دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ مخاطب کون ہیں؟ امت کی مائیں، جن کی عفت اور پاک دامنی پہ ساری کائنات قربان کی جا سکتی۔ اللہ انہیں کہہ رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہنا، بلا ضرورت شرعیہ گھروں سے باہر نہ نکلنا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور دیکھنا یہ پہلی جاہلیت اولا کی طرح بند سور کے باہر نہ نکلا کرو۔ قرآن کریم نے کائنات کے سب سے مقدس اور پاکیزہ طبقہ حضرات صحابہ اور عفت مآب امہات المؤمنین کو جو ہدایت دی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، حضرات صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہ اگر تمہیں بھی کسی ضرورت سے پیغمبر کے گھر جانا ہو، ازواج مطہرات سے کوئی سامان لینا ہو، تو پردے کے پیچھے سے۔ ستر اور حجاب کے احکام اللہ نے اس حوالے سے۔ ایک اور اہم توجیہ اور تعلیم قرآن و حدیث کی حوالے سے غض بصر اور حفاظت فرج کی ہے۔ غض بصر، نگاہ کی حفاظت، اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العزت نے اس حکم کی اہمیت کی بنا پہ مردوں کو الگ سے حکم دیا اور عورتوں کو الگ سے حکم دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اہل ایمان مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ اور اہل
ایمان عورتوں کو الگ سے حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اہل ایمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نگاہ کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت سے بھی زیادہ اہم ہے، کہ معاملہ نگاہ سے ہی شروع ہوتا، اس لیے قرآن کریم نے نگاہ کی حفاظت کو مقدم رکھا۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، من غض بصرہ صان فرجہ، جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا سیکھ لیتا ہے وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر لیتا، اور جو معاذ اللہ اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر پاتا تو معاذ اللہ وہ پھر بڑے گناہوں میں بھی جا پڑتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے زنا کا کسی نہ کسی درجے میں وہ زنا یا بدکاری کا ارتکاب کرتا، کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اور پھر اس کی وضاحت فرمایا کہ آنکھوں کا زنا، آنکھوں کی بدکاری بد نظری ہے، بری نظر سے غیر محرم کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا۔ فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا، وزن اللسان النطق، زبان کا گناہ، زبان کا زنا غیر محرم سے جو ہے وہ باتیں کرنا۔ فرمایا کانوں کا زنا، وزن الاذنین الاستماع، کانوں کا گناہ کیا ہے، کانوں کی بے حیائی کیا ہے کہ غیر محرم کی باتیں سنیں۔ اور فرمایا پاؤں کا گناہ کیا ہے، وَذِنَ الرِّجْلَيْنِ الْخُطَى، پاؤں کی بے حیائی اور بدکاری کیا ہے، مجلس گناہ کی طرف چل کے جانا۔ وَذِنَ الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، ہاتھوں کا گناہ جو ہے وہ غیر محرم کو چھونا، اسے ٹچ کرنا۔ فرمایا وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، اور دل انسان کا تمنائیں باندھتا ہے، برے ارادے، شہوت کے ارادے اور خیالات کو اپنے دل میں جگہ دیتا۔ فرمایا والفرج یصدقہ او یکذب، آخری مرحلہ پہ اللہ محفوظ رکھے، اللہ بچائے، یا تو شرمگاہ اس جو ابتدا اور مقدمہ اس نے باندھا تھا بے حیائی کا اپنے دیگر اعضاء سے، یا تو اسے پایہ تکمیل تک پہنچا بیٹھتا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرمائے تو اسے اس کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن اس کا ہر عضو جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے اس گناہ میں مبتلا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس لیے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا، شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے کہ ان کا منفی استعمال نہیں کرے گا، غلط استعمال نہیں کرے گا، اپنے جبڑوں کے درمیان اپنی زبان کا اور اپنی ٹانگوں کے درمیان اپنی شرمگاہ کا، اضمن لہ الجنہ، میں اللہ کا پیغمبر محمد الرسول اللہ اسے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دے رہا ہوں۔ زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، ان اعضاء کی حفاظت، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہمارے کان، ہماری نگاہیں، یہ دل، اللہ فرما رہے 21 چیز کے بارے میں قیامت والے دن بات پرس ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی حدیث ہے، ایک دفعہ ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ایسے حیا کرو، ایسے شرم کرو جیسے اللہ سے حیا اور شرم کرنے کا حق ہے۔ حضرات صحابہ اور وہ کہہ سکتے تھے کہ حضرات صحابہ کا پاکیزہ معاشرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آتی ہوئی خواتین کو دیکھا کہ وہ راستے کے درمیان میں چل رہی ہیں، تو فرمایا لا تحققن الطریق، راستے کے درمیان میں نہ چلا کرو، علیکن بحافات الطریق، ایک سائڈ پہ دیوار کے ساتھ لگ کے چلا کرو۔ تو حضرات صحابہ کہتے ہیں فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهُ لَيَتَعَلَّقُ بِهِ لِشِدَّةِ لُصُوقِهَا، کہ عورتیں اس طرح دیوار کے ساتھ لگ کے چلتی تھیں کہ بسا اوقات ان کا لباس جو ہے وہ دیوار کے ساتھ جو ہے وہ چمٹ جاتا تھا، چپک جاتا تھا۔ وہ پاکیزہ معاشرہ حضرات صحابہ وہ کہہ سکتے تھے کہ
کہ انا لنستحیی من اللہ حق الحیا یا نبی اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، ہم بحمدللہ اللہ سے ویسی حیا کرتے ہیں جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ سے حیا کا حق کیا؟ فرمایا من استحیا من اللہ حق الحیا، جو اللہ سے حیا کا حق ادا کرنا چاہتا، فلیحفظ الرأس وما وعى، وہ اپنے سر کی اور سر کے اعضاء کی حفاظت کرے۔ سر کے اعضاء میں آنکھیں بھی آ گئیں، کان بھی آ گئے، منہ بھی آ گیا۔ والبطن وما حوى، اپنے پیٹ کی اور پیٹ کے نیچے جو اعضاء ہیں، شرمگاہ، اس کی حفاظت کرے۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى، اور ہمیشہ موت کو اور قبر میں اپنے جسم کے بوسیدہ ہونے کو یاد رکھے۔ فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور جو اپنا مقصود آخرت کو بنا لیتا وہ پھر دنیا کی زیب و زینت سے منہ موڑ لیتا، وہ دنیا کی نالائشوں میں نہیں پڑتا۔ اور فرمایا جو ایسا کرتا ہے فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، یہ وہ خوش نصیب ہے جو اللہ سے ویسے شرم کرتا ہے جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے مرد و عورت کو غض بصر کا، نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامہ، قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، ہر آنکھ روئے گی۔ اللہ ہمیں قیامت کی فکر نصیب فرمائے، اللہ آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ فرمایا الا عینا غضت عن محارم اللہ، سوائے اس آنکھ کے جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں پہ نگاہ نہ ڈالی ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہو۔ وعینا سہرت فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مسلمانوں کا پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہی، بیدار رہی۔ وعینا تخرج منہ دمعۃ خشیۃ من اللہ، وہ خوش نصیب آنکھ کہ اللہ کے خوف سے جس سے آنسو بہہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نگاہ کی حفاظت کس قدر اہم ہے۔ فرمایا کہ جو شخص کسی غیر محرم پہ اس کی نگاہ پڑے اور وہ اپنی نگاہ کو نیچا کر لے، اللہ رب العزت اس کے دل میں ایسی حلاوت ایمانی، ایمان کی مٹھاس اور شیرینی پیدا کرتے ہیں کہ جب تک قیامت والے دن اللہ رب العزت سے ملاقات نہیں ہو جاتی، یہ حلاوت اور مٹھاس اس کے دل میں باقی رہتی۔ تو قرآن کریم نے، حدیث نے غض بصر کا، حفاظت فرض کا حکم دیا۔ اگلی تعلیم اس حوالے سے قرآن کریم کی حدیث کی نکاح، اور نکاح میں بھی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرمایا کہ ہم نوجوان تھے اور ہمارا کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے کا اس وقت المیہ یہ کہ ہم نکاح میں، شادی میں بہت تاخیر میں چلے گئے، شریعت کا حکم یہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم کوئی ذریعہ معاش ہمارا مستقل نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کی نکاح کی طاقت بنتی ہے وہ نکاح کرے۔ وجہ کیا بتلائی؟ فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ نکاح جو ہے یہ نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بھی۔ جب حلال چیز گھر میں موجود ہوگی، اور دین فطرت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سمپل اور سادہ انداز میں سمجھایا، اگر کسی غیر محرم عورت پہ تمہاری نظر پڑ گئی ہے تو فوراً اپنی بیوی کے پاس آ جاؤ۔ فرمایا فإن عندها ما عندها، جو شیطان تمہیں وہاں برائی کا راستہ دکھا رہا ہے وہ نعمت اللہ نے تجھے حلال گھر میں عطا کر رکھی۔ نکاح میں جلدی، نکاح کو اپنائیں، نکاح کو آسان بنائیں۔ تو شریعت اسلامیہ کی یہ تعلیمات جو ہیں، اس لیے کہ ہم دین شرم و حیا کا دین ہے، دین شرم و حیا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، جس چیز میں بھی بے حیائی آ جاتی وہ اسے بگاڑ دیتی۔ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، اور جس چیز میں شرم و حیا آ جاتی ہے وہ اسے زینت بخش دیتی۔ ہم اپنی نگاہوں کی فکر کریں،
یہ مغربی تہذیب کے یہ وار امت کا اور امت کے سنجیدہ طبقے کا، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری کہ ہم اپنے بچوں کو، نوجوان نسل کو بتلائیں کہ وہ کس گھڑے میں انہیں دھکیلا جا رہا ہے، کس ہلاکت کی طرف انہیں جو ہے وہ لے جایا جا رہا۔ شریعت اسلامیہ کا یہ محکم نظام، یہ پختہ نظام، اس لیے کہ ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکیں، شرمگاہ کی حفاظت کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تیرے شرمیلے پن کی وجہ سے نقصان تجھے ہوتا، شرم چھوڑ دے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا دعوا فإن الحیاء من الایمان، کہ اسے چھوڑو، اسے شرم و حیا سے مت روکو، حیا ایمان کا حصہ۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا فإن الحیاء لا یأتی الا بالخیر، حیا ہمیشہ خیر ہی کا سبب بنتی ہے، حیا میں خیر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرمگاہ کی حفاظت نصیب فرمائیں، نگاہ کی حفاظت نصیب فرمائیں۔ اللہ اس پرفتن دور میں ہمارے نوجوانوں کی، ہماری سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔